السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر سی بی ایس ای بورڈ کلاس 10th کے بچوں کے لیے ہے جو اب کی بار کلاس 10th کا ایگزام دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سر سید کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے کے اوپر بات کریں گے۔ میں سبھی ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکوں۔ تو چلیے آج کا سبق سر سید احمد خان ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کا جو آپ کے نصاب میں جو شامل ان کا سبق ہے عورت کے حقوق، اس کے اوپر تذکرہ کریں گے۔ تو دیکھیے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سر سید جو ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے، سر سید کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی کے ایک بہترین گھرانے میں۔ معزز کا مطلب ہوتا ہے اچھا گھرانہ۔ سید احمد خان نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ اہل کمال یعنی جن کے اندر میں اچھی کوالٹی تھی، ان سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور اس سلسلے میں مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوئی۔ اور 1839 عیسوی میں انہوں نے کون سے سرکار کی؟ تو انگریزی سرکار کی نوکری اختیار کر لی اور مختلف شہروں میں یہ تقرر ہوئے، یعنی کہ ان کو نوکری ملی، مختلف شہروں میں یہ اس پوسٹ پر فائز ہوئے۔ کہہ رہے 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ اور اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1862 میں کہاں تھے وہ؟ غازی پور میں تھے۔ جب ملازمت کے سلسلے میں یہ غازی پور میں 1862 عیسوی میں تھے، تو وہیں پر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ ایک انجمن بنائی، کب بنائی؟ تو 1862 میں۔ اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے انجمن جو سائنٹیفک سوسائٹی نام کا ایک انجمن تھا وہ کہاں بنایا؟ تو آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں غازی پور میں۔ کب بنایا؟ تو 1862 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا ہے کہ اس انجمن کا مقصد ہندوستانیوں میں مختلف علوم، خاص کر سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا۔ اب یہ جو انجمن تھی، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا۔ سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا، اس انجمن کا اصل مقصد تھا۔ چلیے اگلا لائن ہے کہ 1869 میں سید احمد خان نے 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ اب انگلستان یعنی انگلینڈ کب گئے؟ تو 1869 عیسوی میں گئے۔ کتنے دنوں کے لیے گئے؟ تو 1 سال کے لیے گئے۔ یہ سبھی پوائنٹ ہے میرے ساتھیوں، اس کو آپ اپنی کاپی میں ضرور نوٹ ڈاؤن کریں۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ جب یہ انگلستان سے واپس آئے تو انہوں نے اپنا ایک رسالہ کس نام سے؟ تہذیب الاخلاق کے نام سے شائع کیا۔ یاد رکھیں گے، اس تہذیب الاخلاق یہ کس کا رسالہ ہے؟ تو سید احمد خان کا۔ اور تہذیب الاخلاق جو رسالہ تھا، اس سے کیا ملی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سے اردو میں مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی۔ کون سی چیز کو؟ تو مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی تہذیب الاخلاق کے ذریعے۔ سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1857 میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1857 یہ بہت مشہور سن ہے، اس کو یاد رکھیں۔ 1857 میں ہی پورا یعنی عالمی جنگ اسٹارٹ ہوا تھا۔ 1857 کا ودروہ بہت مشہور ہے۔ انگریز کے خلاف ہندوستانیوں نے 1857 نے ایک ودروہ کیا تھا جو میرٹھ سے اسٹارٹ ہوا تھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ تو 1857 میں ہی انہوں نے ایک اسکول قائم کیا۔ کہاں؟ علی گڑھ میں۔ یہ اسکول 1878 میں محمڈن انگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ یعنی کہ 1857 میں ایک اسکول قائم کیا، پھر وہی اسکول 1878 میں محمڈن انگلو اورینٹل کالج کے نام سے مشہور ہوا، پھر وہی اسکول آگے چل کر کے وہ کالج کیا بن گیا؟
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ لائنیں ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ پورا یہ ٹوٹل ہی آپ کو 1 نمبر ضرور دلا کر جائے گا. 1-2 نمبر تو ہر حال میں اس میں آپ کو ملیں گے. چلیے اگلا کہہ رہے ہیں کہ 1878 عیسوی میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا. اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو 1878 عیسوی میں. 1878 عیسوی میں سر کا خطاب ملا. اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں. سر سید آخری عمر تک قومی سرگرمیوں کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے آخری وقت تک. ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں. یہ 3 ایسے تصانیف ہیں جو کہ خاص اہمیت رکھتے ہیں. آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور، یہ 3 ایسی تصنیف ہیں ان کی جو بہت ہی خاص اہمیت رکھتی ہے اپنے آپ میں. ان کے مضامین کئی جلدوں میں شائع ہوئے جن میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں. ٹھیک ہے، چلیے سر سید نے لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا طریقہ رائج کیا. اب یہ بھی ایک پوائنٹ بن جاتا ہے کہ آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے لمبی لمبی تحریروں کے بجائے یعنی چند صفحات میں، چند لفظوں میں زیادہ اچھی باتیں کرنے کا فن دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں سر سید احمد خان نے. چلیے اردو ایسے اور انشائیہ نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں سر سید اور ان کے رفیقوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے. رفیقوں کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ان کے ساتھی نے نمایاں رول ادا کیا ہے. سر سید اپنے زمانے کے بڑے مصلحین شمار کیے جاتے ہیں. مصلحین کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والے، جو غلطی ہے اس کو دور کرنے والے. انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا. دیکھیے آ گیا نا اصلاح، مصلحین یہ اصلاح کی جمع، اصلاح کرنے والے کو مصلحین کہتے ہیں. مصلح کی جمع مصلحین. اور اصلاح یعنی اصلاح ایک کام ہے، یعنی ترٹی کو دور کرنا، کمی کو دور کرنا. اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہے. جدید تعلیم یعنی نئے تعلیم کی طرف مائل کرنے میں ہمیشہ سرگردہ رہے. عورتوں کے حقوق پر ان کا یہ مضمون بھی ان کی اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے. یہ آپ کے نصاب میں شامل عورتوں کے حقوق، یہ ان کے جو بہت بہترین مضمون ہے، یہ اصلاح کے لیے سر سید احمد خان نے لکھا ہے، جو آپ کے نصاب میں یہاں شامل ہے، عورتوں کے حقوق. تو چلیے تیزی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اسے آپ کے سامنے ظاہر کر دوں. دیکھیے عورتوں کے حقوق، اب اس ہیڈنگ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے حق کے بارے میں بات کیا. حق کی جمع حقوق ہوتے ہیں، تو اس میں عورتوں کے حق کے بارے میں بات کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہم جانیں گے. چلیے کہہ رہے ہیں تربیت یافتہ ملک اس بات پر غل مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار آفرینش کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے. بئی ہما ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو، اختیار کی جمع اختیارات یاد رکھیں گے، کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے. مسلمان قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات تسلیم کیے گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ سر سید احمد خان نے یہ ہم سبھی کو پیغام دینے کی کوشش کیا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہے. یہاں تک کہ عورت کے حقوق کے اوپر قرآنی آیات بھی نازل کیے گئے ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں. لیکن یہاں پر حالات نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ متوسر ہے، الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار ہے اور ہر ایک معاہدہ کے لائق ہے. کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک مرد ہو یا عورت، اگر بچہ ہے تو دونوں برابر ہیں، کیونکہ اگر وہ نابالغ ہے تو نابالغ کا اصل
حاکم کون ہے؟ تو ان کے ماں باپ ہے۔ نابالغ ہے یار، بچہ ہے، وہ کیا کچھ جانے گا؟ کچھ نہیں جان سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارا کام کون کرے گا؟ ان کے ماں باپ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی بالغ ہو گئے، تو مذہب اسلام بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی بالغ ہو گئے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اب وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مذہب اسلام بھی کہتا ہے، شادی بیاہ کے ہی تعلق سے لے لیجئے، لڑکی کے اوپر خود اپنا حق ہے، وہ جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہیں، ہے نہیں؟ اور لڑکا بھی چاہے اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ لڑکی کے اندر میں بھی جو ملکیت میں جو سامان آئیں گے، اس کو لڑکیاں بیچ سکتی ہے۔ لڑکے کے اندر میں جو آئے گا وہ لڑکے بیچ سکتے ہیں۔ یعنی گویا کہ بالغ ہونے کے بعد اب دونوں کے حق اپنے اپنے ہو جاتے ہیں اور دونوں حق کے برابر حقدار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے، جس طرح کہ مرد کا بے رضا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح عورت کی بلا رضامندی کے نکاح نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات، جو میں بتا رہا ہوں وہی چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہے۔ جو اپنی تمام جائیداد کے خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے، وہ مثل مرد کے ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اس کی ذات اور اس کی جائیداد اور ان معاہدوں اور دستاویز کی بابت جو اب جواب دہ ہے جو اس نے تحریر کی ہے۔ جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی، وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کے حاصل کی لینے والی ہے۔ یہ سبھی اسلام کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ اسلام یہ ساری باتیں نہیں کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، لیکن بہت سارے ممالک آواز تو اٹھا رہی ہے کہ عورت کو برابری کا حقوق ملے، بڑے بڑے سرکاروں نے آواز اٹھائے، لیکن حقیقت یہ پوچھیے تو جتنا اسلام دے رہا ہے برابری کا حق، اتنا کوئی چیز نہیں دے رہا ہے۔ آج سرکار چلا رہی ہے کہ عورتوں کو حقوق دیا جائے، عورت کو یہ حقوق دیا، لیکن ہمارا مذہب اسلام بہت پہلے دے چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ مثل مرد کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور اس پر دعویٰ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مال سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے اور جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے، یعنی بیچ سکتی ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کی جائیداد کو ہیبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بے ترتیب ورثہ پا سکتی ہے۔ وراثت بولتے ہیں یعنی خاندان سے ملنے والی چیزیں۔ وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے، نیکیوں کو بھی وہ حاصل کر سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، ویڈیو لمبی ہوگی، آپ گھبرائیں گے نہیں کیونکہ ہمیں پڑھنا ہے۔ وہ تمام گناہوں اور ثواب کے عوض دنیا اور آخرت میں وہی سزا و جزا پا سکتی ہے جو مرد پا سکتے ہیں۔ جی، گناہ بھی وہی ملے گا، جو گناہ مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نے اگر کوئی گناہ کیا، چوری کی، تو مرد کو جو ہے سے کم سزا اور عورت چوری کی تو اس کو زیادہ، یا عورت چوری کی تو کم سزا اور مرد کیا تو یعنی کہ زیادہ سزا، ایسا نہیں ہے، دونوں کو برابر ملے گا۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطرداری اور محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہر طرح پر خوش رکھنا اور بے عوض ان کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان کو اپنا انیس اور جلیس اور رنج و راحت کا شریک اور اپنے کو ان کی اپنی باعث مسرت اور تقویت کے سمجھنے پر نہیں بحث ہے۔ بلا شبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منہا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کیا ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں آواز تو اٹھتی ہے لیکن یہ حق عورتوں کو دیا نہیں جاتا ہے، لیکن ماشاء اللہ اللہ کا فضل ہے ہمارے مذہب اسلام میں، اور اسلامی حکومت جہاں رائج ہے ان کو یہ حق مل رہا ہے۔ کہہ رہے مہذب قوموں نے باوجود یہ کہ ان کے یہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا، اپنی
عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا ہے، اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے اور ان کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں، اور ہماری ذات برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے الا ماشاء اللہ اس قوم کے مہذب مذہب پر عیب لگاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام تو اچھی دعوت دی اور بہترین تبلیغ کیا، بہترین مسئلہ بتایا، لیکن ہم مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر چلے نہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا، اور غلط طریقے سے ہم لوگ عورتوں کے ساتھ پیش آئے، اور غلط طریقے سے پیش آنے کے بعد آج ہم اس کے شکار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی ایک کے غلط قدم اٹھانے سے آج مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے، جبکہ مذہب اسلام نے صاف کھلم کھلا قرآن میں بھی کہہ دیا ہے، ہر جگہ کہہ دیا ہے کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، لیکن آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ مذہب اسلام کے طریقے پر جو ہماری شریعت کہتی ہے اس بنا پر ہم عورتوں کے ساتھ برتاؤ رکھیں۔ کرے پس اب یہ زمانہ نہیں کہ ہم ان باتوں کو غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے خود اپنے چال چلن سے اس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں۔ تلخیص سر سید احمد خان۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑھیا لگا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، اور سید کی جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں ان سبھی کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے، میں پڑھا سکوں اچھی طریقے سے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر اگلے سبق کے بارے میں بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور ایک چیز اور، ان کے کچھ الفاظ معنی ہیں اسے بھی دیکھ لیا جائے، الفاظ معنی کو بھی ہم سبھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آفرینش کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، ٹھیک ہے۔ بئی ہما، ان سب کے باوجود، ان سب کے ہوتے ہوئے باوجود ان باتوں کے، الا اگر سوائے، معاہدہ سمجھوتا، باہم قول قرار، متوسر تصور کیا گیا، سوچا ہوا، جواب دہ ذمہ دار، باز پرس کے قابل، تصرف خرچ استعمال، محاصل محصول کی جمع، لگان مالگزاری نفع، بیع فروخت بیچنا، ہیبہ کرنا عطا کرنا وقف کرنا، بعوض بدلے میں جواب میں، انیس انس رکھنے والا محبت کرنے والا دوست، جلیس ساتھ بیٹھنے والا ساتھی دوست، نعوذ باللہ منہا ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، تقویت طاقت قوت، قوانین قانون کی جمع، قاعدہ دستور ضابطہ، مہذب تہذیب یافتہ۔ یہ تو الفاظ معنی ہو گئے، تو اچھی طریقے سے آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔